غور کرو حشر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ آپ تصور کریں یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ جو آپ کا ہے، زندگی بھر جس کی آپ خدمت کرتے رہے اچھے خادم بن کر، ظاہر ہے کپڑے کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو۔ کھانے کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو۔ مکان کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو۔ اسی کے لیے تو کماتے رہے آپ، بہترین خادم بن کے انہی سب چیزوں کی تو خدمت کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میری آنکھ ہے، میرا کان ہے، میرا پیر ہے، یہ میرا ہے، اس لیے بہترین۔ اب اس کی خدمت کے لیے کیا کیا آپ نے نہیں کیا؟ رشوتیں لی، بے ایمانیاں کیا، غصب کیا، برے عمل کیے، سب کچھ اسی جسم کے لیے کیا۔ لیکن میرے پیارے حشر کے میدان میں کیا ہوگا یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہاتھ جو آپ کا تھا یہ رب کے حضور حاضر ہوگا، اللہ پاک اسے زبان دے گا، یہ بولے گا کہ مولا تو نے مجھے کس کی ملکیت میں رکھا تھا؟ یہ تو میرا جب بھی استعمال کرتا تھا برے کاموں کے لیے کرتا تھا، رشوت کے لیے کرتا تھا، کبھی اس نے میرا استعمال کسی غریب کی امداد کے لیے نہیں کیا، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا، کسی مجبور کا سہارا بننے کے لیے نہیں کیا۔ یہ آنکھیں جو تمہاری ہیں اللہ اسے بھی زبان دے گا، حشر کے میدان میں یہ آنکھیں رب کے حضور حاضر ہوں گی اور بولیں گی کہ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائی کو دیکھنے کے لیے کیا، بدنگاہی کے لیے کیا، کبھی اس نے میرا استعمال قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا، کبھی اس نے میرا استعمال اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کیا، کبھی کسی مجبور پر رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا، اس نے تو میرا استعمال ہمیشہ ظلم کے لیے کیا۔ یہ آنکھیں تمہارے خلاف، یہ ہاتھ تمہارے خلاف، یہ پیر تمہارے خلاف۔ کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی، کتنی خطرناک سچویشن ہوگی۔ زندگی بھر جسے تم اپنا سمجھتے رہے وہ بھی حشر کے میدان میں تمہارے اپنے نہ نکلے، وہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی اس حشر کے میدان میں، لیکن قربان جاؤ اس عظیم نعمت کے جہاں تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہوگا، بس وہی ایک ہوگا جو چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے گنہگارو، اے عصیاں شیارو، مت گھبراؤ، اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتے محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو۔ رسول اللہ، نعرہ رسالہ، رسول اللہ، نعرہ رسالہ، رسول اللہ، شہزادے غوث اعظم، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے سب مانیں گے کہ یہی عظیم نعمت ہے، بے شک، یہی عظیم نعمت ہے میرے پیارے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صرف دعوے محبت سے کام نہیں چلے گا، سبحان اللہ۔ جس کی محبتیں ہمارے سینوں میں ہیں، تعظیم و ادب نبی کا ہے ہمارے سینوں میں، میں انکار نہیں کرتا آپ کی محبتوں کا، لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے، میں آج کے نوجوانوں سے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ نعمتیں سب مل گئی، آپ نے قدر کیوں نہیں کیا؟ یہ محبت عظیم نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہے، یہ ادب، یہ تعظیم آپ کی جو دلوں میں ہے نبی سے، بزرگوں سے، یہ عظیم نعمت ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ میرے پیارے بحمد تعالی ہم اہل سنت والجماعت کے سینوں میں جو ایمان ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کسی نجدی تحریک کا نتیجہ نہیں ہائے ہے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ بھارت میں اسلام و مسلمان اس وقت سے ہے جب نجدیت کے انڈے بھی نہیں بنے تھے، بے شک، بے شک، حق ہے، حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نجدیت کے انڈے بھی نہیں بنے تھے۔ بھارت میں اسلام اس وقت سے ہے جب مدینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ ایمان ہمارا ہے ہمارے سینوں میں، سبحان اللہ کسی سبحان اللہ۔ نجدی تحریک کا ہائے نہیں، ہائے ہائے، بلکہ یہ تو میرے غوث و خواجہ کا فیضان ہے، سبحان اللہ، بزرگوں کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، ہر زمین خطہ ہند میں
اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی بندہ آیا اور اس کے فیضان سے یہ ایمان ہمیں ملا، بے شک حق ہے، حق ہے، ایمان ہمیں ملا ہے بحمدہ تعالی۔ اور میرے پیارے، میں کہتا ہوں اس مقام پر پہنچ کے، یہ اس فیضان کا اثر ہے، وہ ایمان جو فیضان سے ہمارے سینوں میں آیا ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ آج اس بدلتے ہوئے زمانے میں سب کچھ بدل گیا، اخلاقی قدریں بدل گئی، مربتوں کا انداز بدل گیا، محبتوں کا پیمانہ بدل گیا، رشتوں کو سمجھنے کا معیار بدل گیا۔ باپ کے دلوں میں بیٹوں کے لیے وہ عزت نہ رہی، بیٹوں کے دلوں میں باپ کے لیے وہ عزت نہ رہی، باپ کے دلوں میں بیٹوں کے لیے وہ شفقت نہ رہی، بھائی کے دلوں میں بھائی کے لیے وہ پیار نہ رہا۔ اس بدلتے ہوئے زمانے میں سب کچھ بدل گیا، لیکن قربان جاؤ وہ نبی کے عشق کا وہ جام جو صدیوں پہلے میرے خواجہ نے پلایا تھا ہند کی زمین پر، سب کچھ بدل گیا، لیکن اس کا اثر نہیں بدلا، اس کا سرور نہیں بدلا، اس کی کیفیت نہیں بدلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ بزرگوں کا فیضان ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اس مادیت کے دور میں بھی، میٹلزم کے زمانے میں بھی، جہاں مادیت کا حصول انسانی زندگی کا صرف ایک پروگرام ہے، بس ہمیں حاصل کرنا ہے، مادیت حاصل کرنا ہے۔ ایک عجیب جنونی کیفیت ہے لوگوں پر مادیت کے حصول کی۔ اگر آج تو حال یہ ہے کہ لوگوں کو چلتے پھرتے تیزی سے کوئی جا رہا ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا نام کیا ہے، تو بھی ٹھہرتا ہے، سوچتا ہے، پھر بولتا ہے کہ میرا نام یہ ہے۔ اس قدر ہماری طبیعتوں پہ مادیت غالب آ چکی ہے۔ ایسے دور میں، اس میٹلزم کے زمانے میں بھی ہم جی رہے ہیں، لیکن میرے پیارے قربان جاؤ، وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، اس کا اثر آج بھی تم دیکھو، آج بھی دیکھو کہ اگر اس مادیت کے زمانے میں کوئی دشمن اسلام ہمارے کسی دوست سے، ہمارے کسی بھائی سے، ہمارے کسی بزرگ سے، ہمارے کسی بچے سے، ہمارے کسی باپ سے، ہماری کسی بچی سے، ہمارے کسی بہن سے، ہماری کسی ماں سے اگر یہ پوچھ لے کہ اے مسلمان، تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے، سب کچھ تو بدل دیا ہے، تیرا کھانا پینا بدل گیا، اس کی ریسیپی بدل گئی، اس کے مینوز بدل گئے، سب کچھ تو نے بدل دیا ہے، تو اے مسلمان تیرا بدل گیا، کہاں ہے وہ کھانا، کہاں ہے وہ کھانا، کہاں ہے وہ شریر، کہاں ہے وہ جو کی روٹی، کہاں ہے وہ اونٹ و بکری کا دودھ، کہاں ہے وہ شہد، کہاں ہے وہ کھجور؟ اب تو ایران کی بریانی کھاتا ہے، سینڈوچ کھاتا ہے، برگر کھاتا ہے۔